الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز سامعین کرام اور جامعہ عائشہ حمیدہ کے اساتذہ کرام و معلمات اور طالبات اور میری بہنوں، یہ واقعی ایک ایسی مجلس ہے جو بابرکت مجلس ہے، کیونکہ یہ مجلس دین کی نسبت سے ہے، اور مزید یہ مجلس جس کی نسبت بخاری کی طرف جوڑ دی گئی ہو، کہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا محترم مفتی مزمل صاحب کے زبان مبارک سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے بعد کسی کتاب کو اشرف یعنی کہ اللہ نے اپنے نزدیک مقبول کیا تو وہ ہے بخاری شریف۔ دیگر تمام کتابوں کو بھی اللہ نے قبول کیا، لیکن مقدم جو کیا گیا پورے عالم کے اعتبار سے اور جو متفقہ فیصلہ ہوا وہی امام بخاری کو درجہ حاصل ہے۔ تو یہ واقعی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس حدیث کی سننے کی سعادت بخشی ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، بزرگان دین سے ہم نے سنا ہے کہ بخاری کی آیتوں کو اور اس کے پارے کو پڑھنے کے بعد یا حدیث کو سننے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بہت ہی بابرکت کتاب ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مبارک ساعت بھی ہے، اور یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ آپ ادارے میں پڑھ رہی ہیں، ایسے ادارے میں اور ایسے ادارے میں پڑھ رہی ہے کہ جہاں پر نبوت والا کام ہو رہا ہے، نبوت والی باتیں ہو رہی ہیں، نبی والا کام ہو رہا ہے۔ یہ ہم سب کی واقعی خوش نصیبی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیے مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ بلا جھجک، بلا خوف، بلا تردد یوں ببانگ دہل اعلان کر دینا ہمارے یہاں تو نبی والا کام ہو رہا ہے۔ اب آپ تعجب کریں یہ نبی والا کام کیسے ہوا؟ کہ یہ وہی نبی والا کام ہے کہ جس کو جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جبریل آتے ہیں اور آ کر کے اقرا کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے، وہ اقرا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے اقرا کی آیت۔ وہ 5 آیتیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے، اور امت کو ایک پیغام دیا
امت محمدیہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اشارہ بتا دیا کہ نبی آپ بھی اور آپ کی امت کو ایک دعوت دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ جب جبریل میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا اقرا، تو مجھے گھبراہٹ سی ہوئی اور محسوس کیا کہ بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو جانتا نہیں مجھ سے یہ کیا پڑھانا چاہتے یا کیا میں بولوں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں کیا پڑھوں کیا سناؤں۔ 3 دفعہ اسی طریقے سے یہ عمل ہوا، اور اس کے بعد امام بخاری نے اپنی حدیث میں درج کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا تھوڑا سا، اور پھر فرمایا کہ نبی آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ یہ اقرا کی آیت جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں کوئی معمولی آیت نہیں ہے، ذرا غور کریں گے تو تعجب ہوگا۔ وہ سلسلہ جو اقرا سے شروع ہوا، وہ اقرا جس کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا کے اندر نازل فرمایا، پورے قیامت تک ایسا معجزہ ہے کہ ابھی تک وہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے جو اللہ نے کہہ دیا اقرا، پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہ اقرا جو غار حرا کے اندر نازل ہوا آج سے 1450 سال پہلے، قسم خدا کی 1 لمحے کے لیے بھی قرآن کی آیتیں مفقود نہیں کیا گیا، یعنی کہ 1 لمحے کے لیے اس کو جو پڑھا نہیں گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اقرا کا نزول ہوا اور اللہ نے کہا کہ میری آیتوں کی تلاوت کیجئے، میرا ذکر کیجئے، میری بڑائی بیان کیجئے، اس رب کا نام لیجئے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان، کہ جس کو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اقرا بسم ربک الذی، ذرا اس آیت میں غور کیجئے۔ اللہ پہلے دعوت دیتا پڑھو، کیا پڑھیں؟ اللہ کہتا ہے تمہیں ہر وقت جو پڑھنی ہے اللہ کی باتیں پڑھنی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ گویا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو ہمارا ہر عمل 24 گھنٹے کا بھی عمل اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان آیتوں میں اپنی تعریف بھی بیان کی اور بتایا اس رب کا نام لے کے پڑھنا ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، اور اس رب نے وہ باتیں سکھلائیں جو تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور اللہ نے انسان کی حقیقت کو بھی بتایا کہ تیرا وجود کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تیرے وجود کو بخشا۔ اس آیت میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اقرا، اور اس میں جو پیدائش کی بھی تخلیق کے تعلق سے ذکر کیا، پتہ یہ چلا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، پوری انسانیت کا وجود اسی وقت قائم ہو گیا۔ اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا، اور آہستہ آہستہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن در حقیقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو وجود میں لایا، اسی طریقے تمام دنیا والوں کو، انسانوں کو، ہم سب کا بھی وجود اسی وقت ہو چکا تھا۔ اور دیکھیے ذرا غور کیجئے کتنا بڑا اللہ کا یہ معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا کا لفظ جب جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا تو وہ اقرا آج تک گنگنا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے پورے عالم میں جہاں سورج نکلتا ہے، انڈونیشیا سے لے کر کے آسٹریلیا سے لے کر کے جہاں تک اس کا ختم ہوتا ہے، 1 لمحے کے لیے بھی اللہ کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو پڑھی نہ جاتی ہو۔ ذرا غور کیجئے، ادھر اذان ہوتی ہے، امام
मुसल्ले पे खड़े होकर के सूरह इक़रा और सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर देते हैं। वो इक़रा जिसकी अल्लाह ने दावत दी थी, पढ़ो। इमाम साहब खड़े होते हैं और अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुरान की आयतें तिलावत फरमा रहे हैं। नमाजों में भी ऐसे भी मुसलमान तिलावतों में भी जिक्र कर रहे हैं। अभी ये नमाज ख़त्म नहीं हो रही है तो दूसरे मुल्क में वो नमाज शुरू हो जाती है। जरा देखिए, ये सिलसिला चलता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। एक लम्हे के लिए भी जिस तरीके से किताबों में लिखा हुआ है कि आज़ान एक सेकंड के लिए भी मौकूफ़ नहीं होता, कि जब अजान शुरू होती है तो ये पूरी आवाज़ गूंजने लगती है पूरे आलम के अंदर, कि एक मुल्क में अभी आवाज़ ख़त्म नहीं होती तो दूसरे मुल्कों में ये आवाज़ शुरू हो जाती है, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह की निदा। इसी के साथ साथ नमाज और क़िरात भी शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मौजज़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इक़रा का नुज़ूल हुआ और ये क़यामत तक का जारी रहेगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि नबी वाला काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। नबी वाला काम ऐसे हो रहा है कि जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की ज़ात पर कुरान का नज़ूल हुआ तो अल्लाह के रसूल खुद भी याद करते, सहाबा को याद कराते, सहाबा को पढ़ाते, सहाबा को समझाते। और जिसको हम लोग हदीसों की बातें करते हैं, अल्लाह के रसूल के हर अमल, हर फेल, हर कौल ये हदीस कहलाती हैं। अल्लाह के रसूल ने सबक देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़बानी भी अल्लाह के रसूल हल्के लगा करके सहाबा किराम को सिखाया करते थे, और मज़ीद लिखने पढ़ने का भी ढंग सिखाया। आप ज़रा गौर कीजिए, आप देखिए किताबत का भी नुज़ूल अपने मौजूदगी में किया। यहाँ तक कि उस ज़माने में भी सहाबा किराम भी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। ऐसा नहीं होना कहना चाहिए कि बाद लोगों के मैंने कहते हुए सुना है कि सहाबा किराम तो जाहिल थे। अरे भाई, ऐसे ज़बान पर लगाम लगाना चाहिए। सहाबा किराम जाहिल कैसे हो सकते थे? वो अपने ज़माने के बहुत पढ़े लिखे थे। अगर जाहिल होते तो बताइए हजरत ज़ैद को कैसे मामूर करते लिखने पर, और दीगर सहाबा किराम को कैसे कहते मामूर लिखने पर मामूर कैसे कर देते? जाहिर से बात है, पढ़े लिखे थे अपने ज़माने के एतबार से। तो दौर में ऐसा नहीं कि अरब का ज़माना जहालत का ज़माना है। ठीक है, बुराइयां हैं, हर दौर में बुराइयां हैं, आपके दौर में भी बुराइयां हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सब के सब जाहिल हैं। ये तो हक और बातिल की जंग तो चलती रहेगी, क़यामत तक चलता ही रहेगा। बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, जब अल्लाह के रसूल ने एक निज़ाम ऐसा दिया, दर्स व तदरीस का निज़ाम ऐसा दिया, सहाबा के सामने बयान फरमाया, वो अमल अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह का ये निज़ाम, ये एक मौजज़ा है, याद रखिए, एक मौजज़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ करके भी सुनाया, याद भी कराया, और सहाबा किराम को लिखना पढ़ना भी सिखाया। अल्लाह के रसूल ने कभी दुनियावी तालीम से मना नहीं फरमाया। अगर मना फरमाते तो ग़ज़वे बदर में कभी ये ना कहते कि मेरे सहाबा किराम को जो तुम लोग जानते हो, दुनिया के फ़नून को जानते हो, दुनिया के हुनर को जानते हो, वो मेरे सहाबा किराम को सिखा दो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल कभी ये ना कहते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने शर्त लगा दी, अगर तुम्हारे अंदर कोई फन है, हुनर है, कोई दुनियावी उलूम फ़नून है, तो मेरे सहाबा किराम को यहाँ सिखाओ और रिहाई पा जाओ। तो गोया कि स्कूली तालीम तो उस वक्त भी शुरू कर दिया था, और साथ साथ अल्लाह के रसूल ने जो है दीनी तालीम को फ़ौक़ियत दी, और फरमाया अल्लाह के रसूल ने, हर वो इल्म, याद रखो एक उसूल व ज़वाबित, हर वो इल्म जिसमें उम्मत का नफ़ा हो वो इल्म बेहतर कहलाता है। हर वो इल्म जिसमें उम्मत की गुमराही हो, हर वो इल्म जिसमें उम्मत के लिए फसाद हो, हर वो इल्म जिससे उम्मत जो है हलाकत के दहाने पर पहुंच रही हो, ऐसे इल्म के लिए अल्लाह के रसूल ने जो है मना फरमाया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नफ़ा बख्श वाले इल्म के लिए दुआ फरमाई, सहाबा को दुआएं सिखाई, और फरमाया, ए मेरे सहाबा, खुद भी दुआ करो जैसे मैं दुआ मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी
اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے علم نافع کی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نفع بخش والا علم عطا فرما اور ایسا علم عطا فرما کہ جس پر میں عمل بھی کر سکوں۔ تو پتہ یہ چلا علم نفع والا مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ساتھ اس کے لیے اللہ سے مانگنا کہ اللہ عمل والا ایسا علم دے جس پر میں عمل کر سکوں، وہ عمل جو مقبول ہو جائے، ایسا علم چاہیے، نفع بخش والا علم چاہیے۔ تو علم سے مراد علم چاہے تو کتنا بھی پڑھ لو، علم تو شیطانوں کے پاس بھی تھا، علم تو عزازیل کے پاس بھی تھا، لیکن شیخ سعدی نے فرمایا علم چندہ کی بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست و نادانی، نا محقق بود نا دانش مند، چار پائی برو کتاب چند۔ علم چاہے جتنا پڑھ لو، چاہے جتنا پڑھ لو، لیکن عمل نہیں ہے تو تمہاری مثال اس کھچر اور اس گدھے کی طرح ہے کہ جس گدھے پر بہت ساری کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو وہ گدھا بوجھ ہی سمجھتا ہے، چاہے کتنی بڑی سی بڑی کتابیں اس کے جسم پر ڈال دیا جائے تو گدھا اس کو بوجھ ہی سمجھتا ہے۔ لہذا جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اصل چاہے علم تھوڑا ہی ہو لیکن عمل ہے تو وہ علم کامیاب ہے۔ اس لیے فرمائے لفظ اے اللہ مجھے نفع بخش والا علم عطا فرما۔ تو یاد رکھیے یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہر وہ علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ اخروی علم ہو، آخرت کا علم ہو، ہر وہ علم جو امت کے لیے نفع بخش ہو، ہر وہ علم جو آپ کی ذات کے لیے نفع بخش ہو، یاد رکھیے وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے کوئی علم حاصل کیا گیا، پڑھا گیا، یاد رکھیے وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے یہ جو میں نے ابھی بتایا، جب آپ سے کوئی پوچھے بتائیے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے تو آپ جواب دے دینا کہ مدرسے میں تو نبی والا کام ہوتا ہے، کہ جو اللہ کے رسول نے دور صحابہ میں یہ عمل کر کے دکھایا، درس و تدریس کا نظام بنا کر دکھایا، پورا ایک سسٹم دیا اور ایک اپنے فعل کے ذریعے سے بھی کر کے دکھایا، عمل کے ذریعے سے بھی اور کہہ کر کے بھی بتایا۔ یہ باتیں الحمدللہ سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا پر رکھی تھی اور جس کی بنیاد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے ذریعے سے رکھا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں، میں نے بتایا یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کے رسول کا ہر عمل ایک معجزہ ہے، ہر عمل ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات کا ایک ایک عمل دیکھا جائے تو ایک معجزہ ہی ہے۔ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں امت کو سمجھائی اور یہ حدیث کی شکلوں میں ہم تک یہ احادیث اور ہم تک یہ باتیں اللہ کے رسول کی ہم تک پہنچی ہیں، یہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلے جو حدیث پیش کی ہے، آپ کو دو باتوں کی امام بخاری نے نصیحت کی ہے۔ پہلی حدیث میں بتایا جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے لوگوں جب تم یہ حدیثیں سنو، جب تم یہ حدیثوں کو پڑھو تو اپنے عملوں کو درست کر لینا، اور دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی تم حرکات و سکنات کر رہے ہو، وہ سب کا عمل اور سب کا دار و مدار، ان عملوں کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہوگا، نیتوں پر ہوگا۔ جیسی نیت ہوگی ویسے برکتیں ہوں گی آپ کی۔ آپ دیکھ لیجئے جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے اس کے فیصلے فرماتے ہیں۔
اور نیت کیوں بتایا؟ کیونکہ آخری جو حدیث ابھی آپ نے سنی ہے اس کا تعلق اسی حدیث سے بھی جڑ جاتا ہے۔ کیسے جڑتا ہے؟ سن لیجیے دھیان سے۔ جب امام بخاری نے فرمایا کہ جو بھی عمل ہے تم ایک ایک حرکت کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، تمہارے ہر عملوں کو اللہ جان بھی رہا ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلے اشارہ کر دیا کہ لوگو تمہارا یہ اٹھنا، تمہارا یہ بیٹھنا، تمہارا یہ کھانا، تمہارا یہ سونا، تمہارا یہ دیکھنا، تمہارا یہ چلنا، تمہارا یہ کام کرنا، گویا کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہو اللہ کے دائرے میں ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو۔ جیسے انسان نے CCTV کیمرے لگا کر کے پورے گھر کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو بنا کر اپنے اندر اس کو رکھ رکھاؤ کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، اللہ کہتا ہے میں سمیع ہوں، اللہ تو ہر چیز پر کہتا ہے کہ میں قادر ہوں۔ تو گویا اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ لوگوں اپنی نیتوں کو درست کر لینا، کیونکہ جو بھی عمل کرتے ہو سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کو صحیح کر لوگے سب ٹھیک ہو جائے گا، نیتوں میں فتور آئے گا، سارے عمل ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کا تعلق اس لیے ہے کہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ذات سے جڑ جائے گا، اتنا ہی آپ کے لیے عمل آسان ہو جائے گا۔ عمل آسان جب ہوگا کہ جب آپ کی نیتیں، آپ کی فکریں صرف اور صرف اللہ کے ذات سے جڑ جائے تو آپ کے لیے ہر عمل آسان ہو جائے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی کہ عمل کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے، نیت درست کر لیجئے تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ نیتوں میں کھوٹ ہو جائے، سارے کام کرو لیکن وہ باطل کہلائے گا، سارے عمل کرو لیکن وہ باطل کہلائے گا، کیونکہ نیتوں میں فطور تھا۔ تو نیت کو درست کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں جو حدیثیں بیان فرمائی، امام بخاری نے ابو ہریرہ کے ذریعے سے یہ حدیث نقل کی ہے، تو فرمایا کہ اس کا تعلق جب عمل درست ہوگا تو تمہارے جو بھی میزان ہوں گے، جو بھی ترازو ہوں گے، سب ہلکے ہو جائیں گے۔ یعنی وزنی اعتبار سے آپ کے لیے بہت زیادہ وزن کے اعتبار سے تمہارا اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ سوچئے تم نے عمل کیا، اچھی نیتوں کے ساتھ کیا، ہر عمل کیا، اب اس عملوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تولے گا۔ اب تم تعجب کرو گی یہ تولنے کا میٹر کہاں سے آ گیا، ہر چیز کی یہ عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ تو میری بہنوں اور میرے عزیز طالبات، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ آج کے دور میں جب ہم بخار کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپ سکتے ہیں، ایک ہوا کو ناپ سکتے ہیں، ایک پانی کی مقدار کو ناپ سکتے ہیں، آپ کے ٹمپریچر کو ناپ سکتے ہیں، جبکہ دکھتا نہیں ہے، بخار دکھتا نہیں ہے، اور بھی ایسی چیزیں جو دکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ بتائیے کیا اس کو ناپا نہیں گیا؟ بتائیے، جب ایک ایک چیز کو ناپا جا سکتا ہے تو آپ کے اعمال جو بظاہر دکھ نہیں رہا ہے۔ آج کا دور اتنا ترقی دور ہے کہ ہماری سوچ پر سب کچھ دار و مدار ہوگا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں موبائل کا ایسا دور نکل گیا ہے کہ انسان صرف سوچے گا وہ سارے اس کے کام ہو جائیں گے، صرف سوچنے پر، گویا کہ وہ پہلے سے سگنل دے چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنے ترقی کا دور چل رہا ہے، اور یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نظام جو میں نے بنایا، یاد رکھو اے لوگو، اپنے عمل کو درست کر لو تو جتنے بھی تمہارے عمل ہوں گے وہ سب قبول والے ہو جائیں گے، اور پھر وزن کے اعتبار سے یہ ثقیل ہو جائیں گے، ہلکے ہوں گے زبان پر کہنے پر، لیکن عملی اعتبار سے بہت مضبوط ہوں گے۔ تمہیں نظر نہیں آئے گا، حدیثوں میں تو لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو یہ تمہارے احد کے پہاڑ کے برابر یہ تمہاری نیکیاں ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ وہ انسان حیران ہو جائے گا کہ اللہ اتنا بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں، یہ تو میں نے کیے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ عمل جو کیا تھا اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ تو میری بہنوں اور توجہ سے سنیں، اس آیت اس حدیث میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کلیمتان حبیبتان، کہ دو کلمے حبیب کے ایسے ہیں، محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لفظ حبیبتان کہا ہے کہ دو کلمے جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اور جو مزید فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر بھی وہ الفاظ بہت ہلکے ہیں۔ کیوں ہلکے ہیں؟ اور وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ ثقیل ہیں۔ کیا مطلب؟ عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت کے دن ایک بہت بھاری شکل میں دکھائے گا، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کو دکھایا جائے گا، یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا زبردست یہ کلمے اتنے آسان ہیں کہنے میں پری، اور اس کلمے کے فوائد اتنے ہیں کہ یاد رکھیے سبحان کا جو لفظ کہیں آ جاتا ہے تو یہ نسبت اللہ کی طرف جڑنے کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ گویا کہ آپ نے بہتان نہیں لگایا کسی چیز کے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اللہ کی ذات کو پاک کر دیا کہ اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، سبحان ہے تو، یعنی تو ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ لفظ کہہ دینے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اسی لیے آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم، سبحان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ دیکھیے یہ سبحان کتنا پیارا لفظ ہے کہ آپ نے نماز جب شروع کی نیت باندھنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، اللہ کی جو سب سے پہلی جو بات کہی وہ کہا سبحانک اللہم۔ اسی طریقے سے سبحان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیے یہ تمام تمہاری تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا، تمہاری تمام مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا، یہ تمہارے سبحان کہنے کی وجہ سے۔ آپ ذرا واقعہ یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں کون سی دعا سکھائی تھی؟ بتائیے دعا کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، کیا لفظ اس میں؟ سبحان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو لفظ سبحان کہہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تینوں پردوں سے، یعنی تین پردے جو اندھیروں کے تھے، ایک تو دنیاوی اندھیرا تھا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تو یہ جو اندھیرے تھے اس اندھیرے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا لفظ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب سبحان کا لفظ کہہ دینے سے اتنا اللہ کو یہ پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میں اس کو کروڑوں نیکیاں اس کے دامن میں بھر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اتنی بڑی نیکی ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ بلکہ ہمارا عمل تو ہر وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کام میں ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے کہ سبحان اللہ میرا یہ کام یہ ہو گیا، سبحان اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ میں روٹی پکانے جا رہی ہوں۔ قسم خدا کے یہ لفظ استعمال کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ساری تکلیفوں کو اللہ دور فرما دیں گے، جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ بحمدہ یہ اتنا عظیم کلمات ہے یہ کہ میزان کے اعتبار سے بہت ثقیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایک دفعہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، پھر اپنی درجات کو اور اپنی نیکیوں کو دیکھ لینا، قیامت کے دن اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وہ بحمدہ، سبحان اللہ وہ بحمدہ، تو گویا کہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، کیونکہ جب بحمدہ کہہ دیتی ہیں آپ تو در حقیقت تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی شے کی آپ تعریف کرتی ہیں تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔
اگر ایک میاں نے بیوی کو کہا ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ یہ اچھی ہونا، یہ اچھی صفات کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو بنایا ہے، تو بنانے والے ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہے تو بھائی سوچیے کس کی تعریف ہو گئی؟ اللہ کی تعریف۔ کسی بھی شے کو لے لیجئے، جس کی بھی آپ تعریف کریں گی، موبائل کی تعریف کریں گی، گھر کی تعریف کریں گی، گاڑی کی تعریف کریں گی، کسی بھی شے کی تعریف کیجئے اور اس کے پیچھے جائیے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مثلا موبائل کی تعریف کی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیے یہ موبائل کے پارٹس کہاں ملتے ہیں؟ زمین کو۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ در حقیقت جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ العظیم، اور یاد رکھو اللہ کی ذات پاک بھی ہے اور وہی اللہ کی ذات عظمت والی ہے، بڑائی والی ہے، کبریائی والی ہے۔ یہ دو الفاظ ایسے ہیں اگر کوئی مسلسل پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان کا لفظ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات فرما دیتے ہیں، اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اس الفاظ میں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی زبان پر کتنے ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا کتنا آسان ہے، ہر شخص کہہ سکتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی الفاظ پہ استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، اتنے آسان ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہ حدیثیں پڑھانے کے بعد یہ مت سمجھ لیجئے کہ اب آپ فارغ ہو گئی، یہ تو ایک نسبت بتا دی گئی کہ بھائی امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے حدیثیں شروع کی تھی، اور آخری حدیث جو پیش کی ہے وہ ذکر کی طرف لوگوں کو جوڑ دیا کہ یاد رکھو، نیت کرو اور پھر عملوں کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اور ہر عمل میں اللہ کی تسبیحات ہونی چاہیے۔ یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک تمہاری زندگی ہے نیت کو درست کر لینا، اور ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کر لینا، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنا، کیونکہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر وقت صبح و شام تسبیحات، اور میرے بندے ہر وقت میری بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے عمل ہیں، ہم اگر اس عملوں کو نیتوں کے ساتھ اور ان عملوں کو حدیث کی روشنی میں عمل کریں گے، وہ در حقیقت اللہ کی ہی تعریف ہوگی۔ کھانا کھائیں سبحان الحمدللہ کہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، سونے جائیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں، تو یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ تو ہر عمل اللہ کی تعریف ہے۔ تو یہ ایک عمل آپ کو بتایا گیا کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس سبق کو پڑھ لیجئے کہ نیتوں کو درست کریں گے، نیتوں میں کھوٹ نہیں پیدا کریں گے، کیونکہ نہیں تو پھر ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو ہم نے عمل کیا تھا وہ سب کے سب باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے آپ نیت کو بھی درست کریں، اور مزید اللہ کا ذکر جب تک اللہ نے یہ زندگی دی ہے ذکر کرتے رہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنا آپ کو گزارنا، یہی زندگی ہے، اسی کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، نفع بخش والا علم عطا فرمائے، اور میں تمام مہمانوں کا جو لوگ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے طرف سے بھی، اور اپنے تمام اساتذہ معلمات کی طرف سے بھی، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تمام بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے عربی پنجم کی 2 بچیوں کو، سمرین اور ترنم کو مبارکباد دیتا ہوں، ترنم سلیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اور کن کن مرحلوں سے آپ یہاں تک آئی ہیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک حدیث کی نسبت آپ کے ساتھ جڑ جانا ایک بہت بڑی بات ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جو ہے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں
اور اپنے معلمات کی نگرانی میں آپ نے اس کامیابی کو حاصل کیا ہے اور آپ نے حدیثوں کا سبق سیکھا ہے۔ اب یہ عمل کی نیت سے جو ہے اب جو ہے نیت کر لیجئے کہ اللہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا ہے، اللہ اس پر عمل کی جو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اصل چیز ہے عمل، میں نے آپ پہلے بتا دیا، اصل چیز ہے عمل۔ تو عمل کی نیت سے جو ہے آپ اپنی زندگی میں اس حدیثوں کو لائیے، اور جو شریعت چاہتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ان تمام حدیثیں جو بھی اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں، تو میرے طرف سے بھی ان حدیثوں کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور تمام استادوں کی طرف سے بھی اجازت ہے آپ کو، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کے والدین کو بھی خاص طور سے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم جو ہے سلیم بھائی کو بھی اور خاص طور سے نواب بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے محنت و مشقت کے ساتھ اپنی بچی کو یہاں پر بھیجا، اور ادارے کے ساتھ ہمہ وقت آپ کھڑے رہے، ہر تکلیف میں، دکھ میں، سکھ میں آپ سب اور تمام بچوں کے والدین کھڑے رہے۔ ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو اور اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے۔ اب دعا فرما لیجیے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور رحیم، تو ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان بخاری جو ابھی مجلس لگی ہے، یا اللہ اس کے طفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دینی مجلس لگی ہے، یا اللہ اس کے طفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کے طفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ یا سب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اے اللہ بڑوں نے بھی، چھوٹوں نے بھی، سب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب دینی مجلسیں لگتی ہیں تو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے مغفرت کا۔ یا اللہ آج یہ دینی مجلس ہے، یا اللہ تو اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو برحق ہے، یا اللہ ہم شک و شبہ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری ذات بڑی ہے، یا اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ اگر ہماری زندگی میں بھول چوک ہو جائے تو اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم ان تمام گناہوں سے، برے کاموں سے، برے فعل سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم ان تمام گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ یہ جو بچیوں نے یا اللہ یہ درس پڑھا ہے، اسباق پڑھے ہیں، اور تمام اساتذہ نے جو پڑھایا ہے، یا اللہ ان کے پڑھنے کو اور پڑھانے کو یا اللہ قبول فرما لے۔
یا اللہ ان کے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما لے، یا اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کی جو بھی ان کی نیتیں ہیں، ارادے ہیں، یا اللہ پورا فرما دے، یا اللہ ہمارے جو بھی طالبات ہیں، طلبہ ہیں، جو بھی ان کے نیک تمنا ارادے ہیں اللہ پورا فرما دے، یا اللہ ان بچوں نے نہ جانے کیسے کیسے تمنا ارادے کیے ہوں گے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ان کی تمام ارادوں کو نیتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو یہ والدین یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کی بھی فکروں کو، ان کے ارادوں کو، ان کی نیتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ تو جانتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں جو بھی بیمار انہیں شفا کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، یا اللہ جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری ان تکلیفوں کو دور فرما دے، اور ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، یا اللہ یہ حاضرین میں جو لوگ بیمار ہیں یا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہہ نہیں پا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعا کو قبول فرما لے اور ان کی ساری حاجات کو پورا فرما دے، سب کو شفا کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، سب کو صحت عطا فرما دے، اور جو بھی والدین کی نیتیں فکریں ہیں یا اللہ جو بھی انہوں نے مقصدیں بنا رکھی ہیں اللہ ان کی تمام جائز مقصدوں کو پورا فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ اس دینی مجلس کی برکت سے ہماری تمام حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دے، یا اللہ تو غیبی مدد فرما دے، یا اللہ آج پورے عالم میں ایک بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے، یا اللہ پورے عالم میں سکون عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں امن و امان عطا فرما دے، اور خاص طور سے اللہ ہماری ہندوستان میں امن و امان عطا فرما دے، یا اللہ ظالم کی ناپاک حرکتوں کو اور شیطانی مکر و فریب کو اللہ دور فرما دے، یا اللہ ختم فرما دے، یا اللہ جو سازشیں رچنے والے ہیں ان کی تمام سازشوں کو ناپاک ارادوں کے اللہ ختم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ بہتر حاکم عطا فرما دے، یا اللہ بہتر حاکم عطا فرما دے، یا اللہ فلسطین کی یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ فلسطین کی اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ حماس کی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ جو مظلوم ان پر یا اللہ جو مظلوم ہے یا جو لوگ ظالم ہیں یا اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما، اور مظلوم کی اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ ان کی نصرت فرما دے، یا اللہ جو بچے بڑے شہداء جتنے بھی شہید ہوئے ہیں تیرے راستے میں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور اس کا بہتر بدل دنیا میں بھی عطا فرما دے، یا اللہ دنیا میں بھی عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی دینی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں یا مدرسے ہیں یا مساجد ہیں یا اس مسجدوں میں مدرسوں میں مراکز میں کام کرنے والے افراد ہیں یا جتنے بھی دین کے شعبے ہیں جہاں جہاں بھی چل رہے ہیں جس جگہ چل رہے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تو غیبی مدد فرما دے، یا اللہ تو غیبی مدد فرما دے، اور جو بھی اس میں عمل ہو رہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے اور پورے عالم میں اس کا بول بالا فرما دے، یا اللہ اپنے یا اللہ اسلام کو بول بالا فرما پورے عالم میں، یا اللہ اس کا بول بالا فرما، یا اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرما، یا اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ علم پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یا اللہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا اللہ سچی طلب اور سچی تڑپ اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں، یا اللہ لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، یا اللہ انہیں احساس بھی نہیں ہے، یا اللہ انہیں احساس بھی نہیں ہے، یا اللہ ہر دن ہر وقت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ صحیح فیصلے کرنے والا بنا دے، اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ آپس میں الفت و محبت پیدا فرما دے، یا اللہ الفت و محبت پیدا فرما دے، یا اللہ گھر گھر میں بے چینیاں ہیں، آپس میں رنجشیں ہیں، یا اللہ آپس میں جو ہے رنجشیں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یا اللہ میاں بیوی کے رشتوں میں یا اللہ دوریاں ہیں، یا اللہ ان کی دلوں میں یا اللہ محبتیں ختم ہو چکی ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمانیت کے بدلے میں یا اللہ اپنے رحیم ہونے کے بدلے میں اپنے ودود کے صدقے میں یا اللہ دلوں میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ دلوں کو جوڑ دے،
یا اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آج ہر بھائی ایک نفاق اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں، یا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یا اللہ بدگمانیاں لیے ہوئے ہیں، یا اللہ بدگمانی میں یا اللہ اپنے وقت کو گزار رہا ہے، جبکہ تیرا کہنا ہے، تو نے قرآن میں فرمایا کہ چھوٹی سی بھی بدگمانی تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسمن کا لفظ فرمایا کہ ان بعد الظن اسمن، یا اللہ تو نے ہی فرمایا ہے کہ بعض برے گمان بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما، دلوں کو ملا دے، یا اللہ دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ جو بدگمانیاں آپس میں ہوئی ہیں یا اللہ دور فرما دے۔ یہ شیطان تو کسی کے شکل میں بھی آ سکتا ہے اور ہمارے دلوں میں بغض پیدا کر سکتا ہے، یا اللہ ہمیں حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، پیار و محبت سے کام کرا دے، یا اللہ اس ملک میں بھی بھائی چارگی عطا فرما دے، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کی ذات پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے رحم نہیں فرمایا تو بتا کون رحم فرمائے گا، یا اللہ اگر تو نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا تو بتا کون قبول کرے گا۔ یا اللہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میرے بندے جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ یا اللہ تیرا ہی کہنا ہے کہ میرے بندے جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا دعا گو ہوتے ہیں یا مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو، میں ان کی دعا کو سن لیتا ہوں۔ یا اللہ ان تمام بچیوں نے، ان تمام مستورات نے، ان تمام لوگوں نے اور یہ جو حاضرین یہاں مرد حضرات علماء اکرام کی مجلس ہے، یا اللہ ان تمام کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے، اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے، اپنے بزرگان دین کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ جب تک یہ زندگی ہے اپنے دین کے مطابق چلا لے، یا اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، یا اللہ ایمان کی دولت ہم سب کو نصیب فرما اور ہم سب کو دین کا داعی بنا۔ یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پوری فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، یا اللہ جامعہ عائشہ حمیرہ کو قبول فرما، یا اللہ مقصود المدارس کو قبول فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے کو قبول فرما اور ان کی جو بھی حاجات ضروریات ہے اللہ ان سب کی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ دعا تو بہت مانگنا ہے لیکن مانگ نہیں پا رہے ہیں، یا الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، عطا فرما دے، اور جتنے شر سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔